الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، یعنی تمہارے لیے زمین میں قرار، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ عطا کیا، رزق اور اجل کو ایک وقت تک ایک معین مقدار کے ساتھ مقرر کر دیا گیا کہ تمہاری رزق کتنے تمہیں ملنے والی ہے، اور تمہارا وقت یعنی اجل کا وقت، موت کا وقت کیا ہے، اس کا بھی ایک معین مقدار کے ساتھ مقرر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی سٹرکچر کیسی تھی، ان کا ڈھانچہ کیسا تھا؟ تو ابن ابو حاتم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ طویل القامت تھے، یعنی بہت لمبے تھے، سر کے بال بہت گھنے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کھجور کا ایک طویل درخت ہو۔ جب آپ نے درخت کو چکھا، یعنی جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، تو شیطان کے بہکاوے میں اور شیطان نے جو بہلایا پھسلایا، شیطان کے شکنجے میں آ گئے، شیطان کی چال بازی وہاں کامیاب ہو گئی، اور آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ تو جیسے ہی اس درخت کو یعنی اس کے پھل کو چکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا لباس اتر جاتا ہے، اور سب سے پہلے شرمگاہ عریاں ہو جاتی ہے، شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقام شرم کو دیکھا تو جنت میں دوڑنے لگے۔ ایک درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا اور آپ بالوں کو جو ہے اس سے چھڑانے لگے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا تو عرض کیا، نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھوڑی دیر ہی باقی رہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ حدیث صحیح اور شیخین کی شرط کے مطابق ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کے جو شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں احادیث کی ضبط کے لیے، اس کی صحیح ہونے کے لیے، تو وہ شروط میں پائی جاتی ہیں۔ اور حسن بصری سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں، اور حوا کو جدہ میں، اور ابلیس کو بصرہ سے چند میلوں کی مسافت پر دست مسیاں میں، اور سانپ کو اصبہان میں اتارا گیا تھا۔ یہ بعض روایات ہیں اس تعلق سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ تو زیادہ دیر وہ جو ہے جنت میں ٹھہرے نہیں ہیں۔ تو ابلیس کے لیے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخلہ منع تھا، چوری چھپے اور اہانت کے ساتھ داخلہ منع نہ تھا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ جیسا کہ تورات میں بھی ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شیطان ابلیس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر وسوسہ ڈالا۔ بعض نے کہا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نے زمین ہی سے ان کے دلوں میں، جبکہ وہ آسمان میں تھے، وسوسہ ڈالا ہو۔ تو یہ جو اقوال ہیں زمخشری، امام زمخشری اور دیگر مفسرین کرام نے بیان کیا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے یہاں بہت سی ایسی احادیث بیان کی ہیں جن کا تعلق سانپوں سے اور ان کے قتل کرنے کے بارے میں حکم سے۔
تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے، آیت نمبر 37 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات چند جملے سیکھ لیے اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یقیناً بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ آدم و حوا علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمانے باری تعالیٰ جو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سوال کی کہ اللہ کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو سوال کیا کہ تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر سوال کیا جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے یہ نہیں کہا تھا اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری رحمت تو تیرے غضب پر غالب ہے، اور تو نے تو فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، فرمایا کیوں نہیں؟ تو سوال کیا کہ کیا تو نے لکھ نہیں رکھا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو سوال کیا آدم علیہ السلام نے اللہ سے، یا اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ فرمایا گیا ہاں لوٹاؤں گا۔ تو حاکم نے اپنے مستدرک میں ابن جبیر کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسے روایت کیا اور کہا ہے کہ روایت صحیح الاسناد ہے، مگر بخاری مسلم نے اسے بیان نہیں فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم کہ معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرے اور رجوع کرے، اللہ سے قریب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرما لیتا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً ہوا یقبل التوبۃ، وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے، عن عبادہ، ان کے جو بندے ہیں جب توبہ طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 110۔ اور جو آدمی کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق کے سلسلے میں ظلم کر لے، گناہ کا کام کر بیٹھے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب توبہ کیسا کرنا ہے؟ جیسا کہ حکم دیا گیا کہ تو توبہ کے جو کنڈیشنز ہیں، جو شروط ہیں، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے توبہ قبول فرمانے والا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دینے والا، ان کی بخشش کو ان کے بخشش کے طلب کو جو ہے قبول کرنے والا ہے اور ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے مخلوق پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہے۔ لا الہ الا هو التواب الرحیم۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 38-39، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اب تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اہبطوا منہا جميعا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، جنت سے نیچے اتر جاؤ، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی اسلام آئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میرے جانب سے تمہارے پاس اسلام آئے گا، ہدایت آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین اور اداس ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا، اسلام قبول نہ کی،
وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خبر دے رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ابلیس کو کس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتارا تھا۔ یہ بظاہر خطاب تو انہی کو ہے، مگر اس سے مراد اولاد آدم بھی ہیں، تو سارے لوگوں سے خطاب ہے یہ کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لیے امن و سکون ہے، چین و راحت کی زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے، اور اگرچہ اسلام کی خلاف ورزی کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا اور انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمائے گا، جیسا کہ ابو العالیہ نے کہا ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد انبیاء اور مرسلین اور بینات و بیان ہے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد یعنی ہم آپ کے پاس بھیجیں گے، کون سی چیز بھیجیں گے؟ ہدایت کے ذرائع، وسائل۔ تو ہدایت پانے کے، جنت کے راستے پر چلنے کے جو سورسز ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا تھا، اور ساتھ میں کتاب کو، ہدایت کی کتاب کو بھی بھیجتا تھا۔ فمن تبع ہدایا، جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی جو ان احکام کی طرف متوجہ ہوگا جن کو میں کتابوں میں نازل کروں گا اور جن کے ساتھ رسولوں کو مبعوث کروں گا، فلا خوف علیہم، تو انہیں نہ کچھ خوف ہوگا، یعنی آخرت کے بارے میں کوئی غم و ملال اور خوف کی بات نہ ہوگی، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو ان امور دنیا کے بارے میں جو انہیں حاصل نہ ہو سکے تھے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120-32۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو جو آدمی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور نہ اسے کوئی تکلیف ہوگی، نہ وہ کوئی تکلیف میں پڑے گا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں اسے تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یہ خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے، اور یہ عظیم دولت سے نوازے جانا ہے۔ یہ اسلام ایک عظیم دولت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قابل قبول جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے سامنے قیامت کے دن میں قابل قبول کوئی دین ہے، کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک شرف کی بات ہے، اللہ کا بے حد احسان ہے ہم پر، فضل و کرم ہے اللہ کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اب اس دولت کو ہم کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، اسلام کے مطابق کیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بدلا دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، میرے ہدایت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، انبیاء اور رسول کی باتوں کو سمجھتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اور سلف صالحین کے منہج پر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خوشگوار زندگی نصیب ہوگی، حیات طیبہ، پاکیزہ کی زندگی، پاکیزہ زندگی، نیک زندگی، عمدہ زندگی، بہترین زندگی، خوشگوار زندگی عطا ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی چھا جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہدایت ہم تک پہنچ جاتا ہے، ہدایت کے جو ذرائع ہے انبیاء اور رسول اور جو کتابیں ہیں وہ جب ہم تک پہنچی ہیں تو اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پر جتنا عمل کریں گے ہمارے لیے اتنے خوشگوار زندگی نصیب ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں امن و سکون کا گہوارہ ہمارے لیے کہلائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارے گا، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارے گا، اللہ کے نصیحت کو اپنائے گا، تو پھر ایسے بندوں کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے اور کوئی تکلیف کی بات بھی نہیں ہے،
اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے دنیا میں کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی تکلیف کی باعث کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے، جو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اسلامی شریعت جو ہے، قرآن و حدیث کے جو آیات، جو واقعات، جو احادیث ہیں، احادیث نبویہ اور آیات قرآنی ہیں، اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے اپوزٹ زندگی گزارتا ہے، کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتا، کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتا، اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی روش پر چلتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو یقیناً ہم اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں زندگی تنگ کر دینے کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کی زندگی میں تنگ دستی دیتا ہے، تنگ دست ہو جاتی ہے، وہ بندہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اکانومیکل ایشوز آ جاتے ہیں، فنانشیل کنڈیشنز کریٹیکل ہو جاتے ہیں، فنانشیل ایشوز یعنی فنانشیلی بہت ویک ہو جاتا ہے بندہ، کماتا ہے لیکن زندگی میں برکت نہیں، کماتا ہے لیکن چین و سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، زندگی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رسوا کن اور ذلیل والی زندگی اسے عطا کرتا ہے، کبھی چین نہیں، کبھی سکون نہیں، پرسکون زندگی نہیں ملتی اس کو، قلبی سکون، قلبی راحت، حالانکہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے لیکن اس کی زندگی میں برکت نظر نہیں آتی، برکت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ہاں یعنی معیشت کے طور پر آپ دیکھیں گے تو اکانومیکلی بھی بہت ویک ہو جاتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں غریبی کی ایک وجہ اسلام کو چھوڑنا بھی، اللہ کے ذکر سے غافل بھی ہونا، تنگ دستی کی ایک وجہ آپ دیکھیں گے، ایک ریزن، تنگ دستی کی ایک وجہ، غربت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے توحید کو چھوڑنا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھنا۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو تنگ دستی ہے، جو غربت ہے، جو خستہ حالی ہمیں نظر آتی ہے، ہاں اکنامیکلی بہت بیکورڈ کلاس میں ہم لوگ مسلم کمیونٹی، وجہ کیا ہے؟ اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر سے غافل رہو گے، میری شرعی تعلیمات کو اعراض کرو گے، اس سے دور بھاگو گے، اسلام سے دور بھاگو گے، دین بیزار ہو جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، تو پھر تمہاری زندگی کو میں تنگ دست میں مبتلا کر دوں گا، تمہیں تنگ دستی میں مبتلا کر دوں گا، معیشت یعنی اکنامیکلی بہت ویک کر دوں گا تم۔ اکنامیکلی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ آج ہماری کمیونٹی دیکھیں گے، مسلم کمیونٹی ہر چیز میں، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں بیکورڈ نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ مین ریزن اکنامیکلی بہت ویک ہے، اکانومیکلی یعنی معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہے یہ طبقہ۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں تنگ دستی ہے۔ تنگ دستی کی اور ایک وجہ کیا ہے؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے غافل ہو جانا، دین کو چھوڑ دینا، دینی تعلیمات سے اعراض کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے، زندگی سے برکت کا خاتمہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی شرعی تعلیمات سے اعراض کر چکے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، دین بیزار ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی میں تنگ دستی اور غربت کو حائل کیا ہے۔ اگر آپ مومنانہ زندگی گزارتے ہیں پھر بھی آپ کی زندگی میں تنگ دستی ہے، خستہ حالی ہے، اکنامیکلی ایشوز آ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور وہاں صبر کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن آپ کی زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے تمہاری زندگی میں جو تنگ دستی ہے، یہ غربت ہے، یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہے، شرعی تعلیمات کو اعراض کرنے کی وجہ سے ہے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہے، دین سے بیزار ہونے کی وجہ سے۔ اتنا ہی نہیں، یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غربت میں مبتلا کر دیتا ہے، غریبی میں مبتلا کر دیتا ہے، ہاں فنانشیل ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، ہاں برکت ختم ہو جاتی ہے زندگی سے۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگ جو میری شرعی تعلیمات کا اعراض کرتے ہیں، میری شرعی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں،
قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کرتے، کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتے، میرے دین سے اور مجھ سے غافل ہوتے ہیں، دنیا میں تو عذاب ہے ہی ہے، تنگ دستی کی عذاب، غربت کی عذاب، فائنینشیل کرائسس، اسی طریقے سے آخرت میں ان کو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر واللہ المستعان۔ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ان کو میں آخرت میں اندھا بنا کر اٹھاؤں۔ وہاں جو ہے بندے اللہ سے پھر وہاں ریکویسٹ کریں گے، وہاں پچھتاوا ہوگا اور اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ دنیا میں اس آنکھ کے ذریعے میں دنیا کو دیکھتا تھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کے آیا ہوں میں، ابھی تو مجھے اندھا بنا دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو مجھے بھلائے رہتا تھا، میری ذکر سے غافل تھا، ہاں اسی طریقے سے میری شریعت کو تم نے پلٹ دی تھی، اپنے منماری زندگی گزاری تھی، میری شریعت کی کوئی پرواہ نہ تھی، کتاب و سنت کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی ہے تم نے، کوئی کیئر نہ کی، اس لیے آج میں تمہیں اندھا بنا کر اٹھایا۔ تو آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قبر سے اٹھائے گا، وہ لوگ جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں، شرعی تعلیمات کے خلاف ورزی زندگی گزارتے ہیں، اپنی منماری زندگی گزارتے ہیں، منچاہی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت میں ایسے لوگوں کو دنیا میں تو ذلیل کر رہا ہے، غربت کی زندگی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آخرت میں اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی شرعی تعلیمات کے پیروکار ہیں، کتاب و سنت کی کتنی اتباع کر رہے ہیں۔ اگرچہ کتاب و سنت کی اتباع ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے، نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے زندگی میں غربت آنے والی ہے، تنگ دستی آنے والی ہے، خستہ حالی آنے والی ہے۔ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی خوشحالی کی زندگی ہے تو سمجھ لیجئے یہ خوشحالی وبال جان بننے والی ہے، اور یہ آزمائش ہے، یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرعی تعلیمات کا اعراض کرتا ہے، شرعی تعلیمات سے منہ موڑ لیتا ہے، کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتا، کتاب و سنت کی اتباع نہیں کرتا، قرآن و حدیث کی بات کو سمجھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، تنگ دستی کی، غربت کی، خستہ حالی کی، اور آخرت میں جب ان کو اٹھاؤں گا، حشر کے میدان میں آئیں گے تو انہیں جب میں قبر سے اٹھاؤں گا تو کیسے اٹھاؤں گا؟ اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ تو دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی رسوا کن عذاب ہے۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارے، کتاب و سنت کی پیروی کرے، کتاب و سنت کی اتباع کرے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اسلام کی پیروی نہ کی، کتاب و سنت کی اتباع نہ کی، اسلام کو ایکسیپٹ نہ کیا، اسلامی شرعی تعلیمات کو اپنے زندگی میں لاگو نہ کیا، اور ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، قرآن کے خلاف زندگی گزاری، ان کے لیے دوزخ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہونے والا ہے۔ وہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس سے کبھی بھی ان کو نجات حاصل نہیں ملنے والی، کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل دیکھو جی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کے نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں بھی تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی یہودیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، جیسے فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، یہ ایک نعمت تھی۔ زمین میں بادشاہت عطا کی ان کو، زمین میں اکنامیکلی پاور آیا ان کو، ٹھیک، پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے، پتھریلا علاقہ ہے وہ، لیکن وہاں سے جو ہے پانی کے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوا اتارا۔ تو اس طریقے سے یعنی جنت سے ان کے لیے کھانا پینا آتا تھا، من و سلوا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو نوازا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرو، اور میں بھی تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اے بنی اسرائیل،
اس کلام یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے. یہ قرآن تورات کو سچ مانتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. اسی لیے اے یہودیوں تم ہی سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے مت بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اے بنی اسرائیل سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز کی پابندی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرو. تو آیت نمبر 40-41 بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اسلام قبول کر لو. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے باپ اسرائیل یعنی اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے ان کے شوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف شوق دلاتے ہوئے جو ہے خاندان کا نام لیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں خطاب ہوتے کہ اللہ کے فرما بردار برگزیدہ بندے کے بیٹو آل یعقوب تم بھی حق کی پیروی کرنے میں اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ. جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے میری پیروی کرتے تھے تم بھی انہی کی طرح انہی کی مثل میری بات کو مان لو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اے سخی کے بیٹے تم بھی اپنے باپ کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کرو. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارے والد صاحب بہت سخی تھے, ہاں بہت صدقہ و خیرات کرتے تھے, تم بھی سخی بن جاؤ. اس طریقے کی مثالیں ہم دیتے ہیں بیٹے کو ابھارنے کے لیے. جیسا کہ کوئی عالم کا بیٹا ہے تو کہتے ہیں اے عالم کے بیٹے تم بھی علم حاصل کر لو. اسی طریقے سے یہاں پہ آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم یعقوب کے بیٹے ہو, یعقوب کی نسل سے ہو. جس طریقے سے یعقوب میرے فرما بردار تھے تم بھی فرما بردار بن جاؤ اور اسلام قبول کر لو. تو اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, ٹائٹل. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے تھے؟ تو اس لمبی حدیث کے اسنا میں انہوں نے جواب دیا ہاں ہمیں معلوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ رہنا. تو پتہ چلا امام تبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ. تو عبداللہ کا معنی آتا ہے, اسرائیل کا معنی جو ہے عبداللہ کا معنی آتا ہے اللہ کا بندہ. یہودیوں پر اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں. جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے. تو امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ایک نعمت تو یہ ہے جس کا یہاں ذکر فرمایا, اس کے علاوہ بہت سارے ان پر احسان فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان کے لیے پتھر سے پانی نکال دیا, آسمان سے من و سلمان, ہاں پانی پینے کے لیے پتھر سے پانی نکالے, چشمے پھوٹے, اور آسمان سے من و سلوا کھانے کے لیے نازل کیا, اور فرعون کی غلامی سے انہیں نجات بخشی. اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں یہ تھی کہ اس نے ان میں سے انبیاء اور رسول بنائے. سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے قوم سے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا جانا, بہت ساری کتابیں نازل فرمائی. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. سورہ مائدہ آیت نمبر 20. اے میری قوم تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے, بہت سارے رسول بنائے اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا, بادشاہت عطا کی, سپیریارٹی سپر پاور تھے وہ اس زمانے میں. تو تم کو اتنا کچھ عنایت کیا ہے جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. اتنی مال و دولت, اتنے بادشاہت اور انبیاء اور رسول کو تمہیں مبعوث فرمانا تم پر, یہ زیادہ سر تمہیں ہی یہ نعمت عطا کی گئی. یعنی ان کے زمانے میں کسی اور کو اس طرح کی نعمت نہیں کیا گیا. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں نے تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو فرعون اور اس قوم سے نجات دی تو تم پر میرا ایک بہت بڑا احسان تھا.
اب یہودیوں کو ان کے عہد و پیمان کی یاد دہانی، اگریمنٹ، معاہدہ جو ہوا تھا اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم اس عہد کو یاد کرو، اس عہد کو پورا کرو، اس اگریمنٹ کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس قرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ یعنی تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا، میرے نبی محمد جب آ جائیں تو تم ان پر ایمان لے آنا، یہ اگریمنٹ، ٹھیک ہے؟ تورات میں جو مذکور ہے کہ آخری نبی پر ایمان لانا ہے، تو میں نے جو عہد لیا تھا، اگریمنٹ، عہد و پیمان تم سے پورا کیا تھا کہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی تصدیق کرنی ہوگی، ان کی باتوں کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی حدیث کی اتباع کرنی ہوگی، اور میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی ان بوجھوں اور توقوں کو اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عہد کا ذکر، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ، کہ اس عہد کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 12 میں کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور ان میں سے ہم نے 12، تو کیا ہے، ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اگر تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاتے رہو گے، جب ان کی مدد کرتے رہو گے، پیغمبروں کا سپورٹ کرتے رہو گے، رسول کا سپورٹ کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ اللہ کے قرض حسنہ یعنی صدقہ و خیرات کرنا، یا جو زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کرنا، تو اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم سے کفر کیا، جو یہ وعدے کے بعد اس وعدے کا انکار کر دیا، اس عہد و پیمان کا انکار کر دیا، وعدہ خلافی کی، تو پھر وہ کفر کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عہد و پیمان سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات میں لیا تھا کہ وہ عنقریب نبی اسماعیل میں ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمائے گا، وہ عنقریب بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک عظیم الشان نبی کو سلیکٹ کرے گا، مبعوث فرمائے گا، جس کی تمام اقوام عالم کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ان کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ڈرتے ہی رہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ میں تمہیں بھی اس قسم کے عذابوں میں مبتلا نہ کروں جس طرح کے عذابوں میں قبل ازیں تمہارے آبا و اجداد کو مبتلا کیا تھا، جیسا کہ ان کے مسخ کر دیا گیا، ان کے اسٹرکچر کو، ان کے ڈھانچے کو، ان کے چہرے کو بدل دیا گیا۔ تو ایسے عذابوں کو تم خوب جانتے ہو۔ اب یہاں ترغیب سے ترہیب کی طرف منتقل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ترغیب و ترہیب کے دونوں انداز میں انہیں دعوت دی تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں، یعنی جنت کی خواہش بھی دلائی اور جہنم سے ڈرایا بھی گیا، عذابات سے ڈرایا بھی گیا، تاکہ یا تو جنت کی خواہش میں وہ نیک یعنی نبی کی پیروی کریں، یا تو پھر جہنم کی آگ سے بچتے ہوئے یا دنیاوی عذاب، رسوا کن عذاب سے بچنے کے لیے ان کی اتباع کریں۔ تو ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو کو اپنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب و ترہیب کے دونوں انداز میں انہیں دعوت دی تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے دور ہو جائے اور جن کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے۔ قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اے بنی اسرائیل، اس کلام یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے۔ یہ قرآن تورات کو سچ مانتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اسی لیے اے یہودو تم ہی سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے مت بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کتاب میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو مراد، اس سے مراد یہ کتاب جو یہاں پہ اس سے مراد ہے قرآن مجید، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی امی، رسول عربی، بشیر و نذیر، سراج منیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے اور یہ سابقہ آسمانی کتاب تورات انجیل کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل کتاب تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس میں میں نے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب تمہاری کتابوں کو بھی تصدیق کرتی ہے، اور تمہاری کتاب تورات انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اس کے منکر اول نہ بنو، سب سے پہلے جھٹلانے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے، دوسرے کے پاس تو علم نہیں، لیکن تم اہل کتاب ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، تمہارے پاس علم ہے اس لیے کہ تمہارے پاس کتاب ہے، اور اس کتاب تورات میں، انجیل میں ذکر ہوا ہے کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو جب تمہارے پاس علم ہے، تم بدرجہ اولا ان کو ایکسیپٹ کرو، ان پر ایمان لے آؤ، ان کو مت جھٹلاؤ، ان کا انکار مت کرو۔ تم محمد کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے لوگ نہ بنو، یعنی آپ کی بعثت کے بارے میں سنت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے پہلے سلیکٹ کیا ہے ان کو نبی بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سننے کے بعد اہل کتاب میں سے تم منکر نہ بنو سب سے پہلے۔ اول کافر، یعنی بنی اسرائیل میں سے منکر اول، کیونکہ کفار قریش اور دیگر بہت سے عرب ان سے پہلے منکر ہو چکے تھے، اس لیے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تم پہلے منکر نہ بنو۔ یہود مدینہ بنی اسرائیل میں سے وہ پہلے لوگ تھے جنہیں قرآن نے مخاطب کیا، لہٰذا ان کے کفر کے معنی یہ تھے کہ وہ اہل کتاب میں سے پہلے کافر ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کا اہتمام کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ معنی یہ ہے کہ میری آیت کے ساتھ ایمان اور میرے رسول کی تصدیق کے بدلے دنیا اور اس کی لذتوں کو حاصل نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اس حال میں کہ تم اس کو جانتے ہو حق کیا ہے، یعنی وہ آخری نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تم تو جانتے ہو یہ برحق ہے، یہ نبی ہے، آخری نبی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیت کے ساتھ ایمان اور میرے رسول کی تصدیق کے بدلے، یعنی مجھ پر ایمان لانا ہے، میرے رسول پر ایمان لانا ہے، میرے آیتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن اس کے بدلے تم دنیا کو اور اس کے لذتوں کو حاصل نہ کرو، کیونکہ یہ سب قلیل ہے، بہت چند روز کی زندگی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم علی وجہ البصیرت اللہ کی رحمت کی امید سے اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے خوف کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کسی بھی طریقے سے ان کی نافرمانی نہ کر، رسول کی مخالفت کسی بھی حد میں نہ کر۔
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط، اس میں ملاوٹ، اس میں مکسنگ نہ کرو، اور حق کو مت چھپاؤ۔ حق تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو، حالانکہ تم تو جانتے ہو تمہارے پاس تورات اور انجیل میں ساری باتیں مذکور ہیں۔ تو حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور چھپانے کی ممانعات ہیں یہاں پہ۔ یہودی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو ظاہر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان دونوں باتوں یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور حق کو چھپانے سے منع فرمایا، اور اس بات کا حکم دیا کہ حق کو ظاہر کریں اور اسے کھلم کھلا بیان کریں، اس کی وضاحت کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کو اسلام کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہودیت نصرانیت ختم ہوا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب یہودیت کو چھوڑو، نصرانیت کو چھوڑو، اسلام کو قبول کر۔ وانتم تعلمون، تم خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو اب اسلامی باقی ہے، یہودیت نصرانیت کا خاتمہ ہو گیا، اب اسلام آیا تو اسلام کو فالو کرو، اور یہودیت اور نصرانیت اس کے مقابلے میں خانہ ساز ہے، اب اس کی ویلیو نہیں ہے، اب صرف اتباع صرف اسلام کا ہوگا۔ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس شریعت پر اب عمل کرنا ہے تمہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ یعنی یہودیت نصرانیت جو ابھی تمہارے پاس موجود ہے اب اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے اب اسلام ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے۔ تو ابن اسحاق رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میرے رسول اور ان کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے بارے میں تمہیں جو علم ہے اسے نہ چھپاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں تم اس رسول کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے اس کو تمہارے پاس موجود ہے وہ بات، اور تم اس کو بخوبی جانتے ہو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، اے بنی اسرائیل تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، أتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون أنفسكم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وأنتم تتلون الكتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أفلا تعقلون، اور تم عقل نہیں رکھتے۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، اے بنی اسرائیل تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب یعنی تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے؟ نیکی کا حکم دینے اور خود عمل نہ کرنے پر یہاں پہ سرزنش کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے اور اس پر عمل نہ کرنے کی سرزنش کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر تم یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے، یہ کیسی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ، لوگوں کو جس نیکی کا حکم کرنے کا کہتے ہو اسے خود نہیں کرتے، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ احکام الہی میں کوتاہی کرنے والے کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہے۔ افلا تعقلون، یعنی کیا تم نے سمجھتے نہیں ہیں کہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس مدہوشی سے ہوش میں آؤ، اندھا پن چھوڑو اور بینا بنو۔ یعنی بنی اسرائیل لوگوں کو تو اللہ کی اطاعت، تقوی، نیکی، پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے، خود اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عار دلائی، شرم دلائی۔ اور اہل کتاب اور منافقین لوگوں کا بھی یہی طرز ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا جو آدمی نیکی کا حکم دے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے۔
تو حالانکہ تم کتاب تورات پڑھتے ہو، کیا تم نہیں جانتے؟ یعنی تمہارے پاس جو علم نبوت ہے، عہد و پیمان تورات کی صورت میں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تو کفر سے روکتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم میرے رسول کی تصدیق کرو گے، آخری نبی کی تصدیق کرو گے، آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، مگر تم نے میرے اس عہد کو توڑا ہے اور میری کتاب میں موجود لکھا ہوا جو بھی بات لکھی ہوئی جو بھی بات ہے اس کا تم انکار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کی وجہ سے ان کی مذمت کی اور اپنے بارے میں جس غلطی کا ارتکاب کر رہے تھے اس پر متنبہ کیا کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود اسے نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے پر ان کی مذمت نہیں کی، کیونکہ نیکی کا حکم دینا بذات خود نیکی ہے۔ عالم کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی واجب ہے اور اولا ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرے اور نیکی کرنے والوں سے خود پیچھے نہ رہے۔ جیسا کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، سورہ ہود میں ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نیکی کا حکم دینا بھی واجب ہے اور اسے خود اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ علماء سلف اور خلف کے صحیح ترین قول کے مطابق ان میں سے ایک کو ترک کر دینے کی وجہ سے دوسرے کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صرف حکم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر وہ چیز لاگو نہیں ہوگا۔ جو چیز ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بھاری بات ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ جن کے دلوں کے اندر خشیت ہے، تقویٰ ہے، ان کے لیے یہ کوئی مشکل کا کام نہیں۔ جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، پھر ان کے لیے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرنا مشکل کا کام ہے۔ یعنی جب مصیبت میں پھنس جائے، پریشانی میں پھنس جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعانہ کرنا، استغاثہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی ہیں، بندے کو کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرو اور صبر کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو اور صبر کا اہتمام کرو۔ مشکل کشا، حاجت روا مہین، تمہارے مشکلوں کو دور کرنے والا، تمہارے حاجتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تنگ دستی کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، خستہ حالی کے وقت، ایکسیڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو جائے، کسی چیلنج کو فیس کر رہے ہو، کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہو، اس پرابلم کا سولوشن میرے پاس ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اسی وقت تمہاری مدد کروں گا جب تم نماز کی پابندی کرو گے اور سب کا اہتمام کرو گے۔ تو یہ دو کنڈیشن ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے مشکل کا کام نہیں، یہ سارے لوگوں کے لیے مشکل کا کام ہے سوائے ان لوگوں کے۔ کن لوگوں کے؟ الا علی الخاشعین، یہ بہت مشکل کا کام ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، پھر ان کے لیے مصیبت کے وقت میں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور صبر کا دامن تھامنا بہت آسان کام ہے۔ لیکن جو منافق ہے، جو منکرین آیات و حدیث ہیں، جو کافر ہے، ان کے لیے مصیبت کی گھڑی میں نماز کی پابندی کرنا اور اسی طریقے سے صبر کا دامن تھامنا بہت مشکل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی وہ امید رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے صبر کرنا ضروری ہوگا۔ مدد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، نصرت چاہتے ہیں، نصرت الہی چاہتے ہیں تو اس کے کیا اسباب ہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سپورٹ کب کرے گا، ہماری مدد کب کرے گا؟ تو مصیبت کے وقت میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے، نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامے رہیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ طلب آخرت کے سلسلے میں، یعنی آخرت کے طلبگار ہیں ہم، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صبر کی 2 قسمیں۔ ابن ابو حاتم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے دوسری قسم کہ ان امور کا ارتکاب نہ کیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے رکنا، اسے جو ہے برداشت کرنا، حرام کام سے رک جانا، یہاں بھی صبر کرنا ہے۔ تو الصبر علی الطاعہ، یعنی فرما برداری اطاعت کرنے پر بھی اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ تو نفس امارہ کو مارنا ہے، کچلنا ہے، نفس پر کنٹرول کرنا ہے، یہاں پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مصیبت کے وقت میں بھی صبر کرنا ہے، اور ایک جو ہے جب ہم اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے تو وہاں صبر آزما جو ہوتا ہے کام، اس پر صبر کرنا ہے، مشکل نظر آتا، تکلیف ہوتی ہے لیکن اس پر صبر کرنا ہے۔ تو نماز کا تعلق تو دین پر ثابت قدمی، استقامت کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نماز جو ہے نا، یہ استقامت دین کا ایک اہم سبب ہے۔ دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔